بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرکز الحرمین ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے. اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ سلسلہ ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. یہ مبارک سلسلہ ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک میں ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا. اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مدبر، محقق، مجدد، وحدت امت کے داعی، سب کو ساتھ لے کر چلنے والے، دلیل، روایت اور درائز سے بات کرنے والے میری مراد مفتی مولانا محمد اسحاق مد ظلہ العالی ہیں. اگر آپ کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 080011777. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا طریقہ بتائیں. جی حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا طریقہ کار کیا تھا؟ دعوت و تبلیغ کا طریقہ. جی ہاں، کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے؟ بھائی میں اسلامیہ کی اسٹوڈنٹ ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا طریقہ چاہیے کہ انہوں نے کیسے تبلیغ کی، کہاں اور کتنے عرصہ کی اور کتنے لوگ ایمان لائے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جی کہ کتنے لوگ ان کی دعوت پر ایمان لائے جی اور ان کی دعوت کا طریقہ کیا تھا. جی جی مولانا. دعوت کے طریقہ کا ایک نمونہ تو میری بیان قرآن مجید میں بیان ہوا. باقی یہ کہ کتنے لوگ ایمان لائے، کتنے عرصہ انہوں نے کی، یہ تفسیر تو خود رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں بھی نہیں ملتی. گنتی کے کتنے آدمی مسلمان ہوئے آپ کی اتنی ڈیٹیلز نہیں ملتی. باقی جو طریقہ ہے نا اس کا ایک نمونہ بہترین قرآن مجید نے بیان کیا کہ جب یوسف علیہ السلام جیل خانہ میں تھے تو دو آدمیوں نے، ساقی نے اور خباز نے، اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی. تو یوسف علیہ السلام کو دین کی تبلیغ کی اتنی لگن تھی، اللہ کے نبیوں کو ہوتا ہی یہی کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. تو موقع پا کر آپ نے وہ بات جو تھی تعبیر کی، اس کے ساتھ ہی یہ سلسلہ جوڑ دیا کہ تعبیر تو میں آپ کو بھی بتا دوں گا کھانا آنے تک، مگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ علم مجھے اللہ نے سکھایا ہے. جو میرے باپ اور دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا رب ہے، انہیں توحید کی طرف پھر بلایا کہ اس کے خدا سوا کوئی رب نہیں ہے. یہ مصری لوگوں نے جو بہت سارے رب بنا رکھے ہیں، یہ بیوقوف ہے. کتنے آقاؤں کو آدمی خوش کرے گا؟ ایک آقا جس کو راضی کر رہے ہیں سب کو وہاں سے مل جائے، یہ بہتر ہے یا جھگڑالو اور ضدی آقاؤں کی خدمت کرنا؟ تو اس طریقہ سے انہیں دین کی طرف بلایا کہ کہنا نہیں پڑا کہ آؤ میں تمہیں دین کی باتیں سناؤں. ان کی بات کے ساتھ ہی اپنا سلسلہ ملا دیا، جس سے اس حکمت کا پتہ چلا کہ جس محفل میں جاؤ، جہاں بیٹھو، جو بات لوگ کر رہے ہیں اسی میں شریک ہو جاؤ. اور پھر اللہ نے جو دانائی اور حکمت دی اس کی روشنی میں اس بات کا رخ اس طرح دین کی طرف موڑو کہ لوگوں کو احساس ہی نہ ہو کہ اس نے ہمیں اصل چیز سے ہٹا کر یار شادی میں بیچ کا جھگڑا شروع کرے. نہیں، حکمت اور دانائی ایسی ہے کہ لوگوں کی بات میں سے بات نکالو، وہ یہی سمجھیں کہ بات تو وہی پہلی چل رہی، مگر انہیں دین کی طرف لے آؤ. اور اس میں بھی بنیادی باتیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہستی، اس کا ایک ہونا، تو وہ سارا رکوع پڑھنے کے قابل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے کس طرح حکمت سے ان کو اللہ کی طرف متوجہ کیا. باقی ان کی تبلیغ کے اثرات جو ہیں اس کا تو قرآن مجید میں ذکر آتا ہے کہ لوگ موت قید ہو گئے، مگر بعد میں پھر انقلاب آ گیا، پھر فرعون اور اس کی جماعت غالب آ گئی. انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ماننے والوں کو پھر دکھ دینے شروع کر دی. باقی کتنے لوگ ایمان لائے، کتنے سال، یہ چیزیں تو اللہ رسول نے بیان کی نہیں، اور نہ ان سے کوئی غرض ہی کوئی فائدہ نہیں ان کا. تبلیغ کا انداز جو ہے وہ قرآن مجید میں آپ کی اس تقریر سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو اس طرح دانائی سے اپنی بات پیش کرنی تھی. جی کون سی سورت میں بتایا گیا یہ سورہ یوسف میں ہی ہے. اچھا. ہاں، قید میں جانے کا واقعہ جو نا کہ وہاں دو آدمی داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر ٹوکرا روٹیوں کا، پرندے کھا رہے ہیں. دوسرے نے کہا میں انگور نچوڑ رہا ہوں. تعبیر پوچھی،
وہ بادشاہ کے ملازم تھے، جیل میں بھیجے گئے تھے، انہوں نے دیکھ کر کہ یوسف علیہ السلام اس جیل کے لوگوں میں بڑے مقبول ہیں، نیک ہے، سارے قیدی ان کا ادب کرتے ہیں، اور بائبل میں آتا بھی ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل بھی اتنا موتقد ہو گیا تھا کہ اس نے سارا معاملہ ہی جیل کا آپ کے حوالے کر دیا تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ بہت احترام تھا یوسف علیہ السلام کا، تو ان سرکاری ملازموں نے بھی یہ دیکھ کر آپ سے پوچھا کہ ہم آپ کو بڑا نیکوکار دیکھتے ہیں، ہمارے ذرا خوابوں کی تعبیر بتائیں۔ تو وہاں میری بہن پھر آپ نے نا اس انداز سے کہ تعبیر تو بتا دوں گا کھانا آنے تک، فکر نہ کرے، مگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اللہ نے مجھے یہ سکھایا علم، اور بس اللہ کی طرف بات موڑ لی اور اس میں نبوت کا اور توحید کا بیان کیا۔ یہ سورہ یوسف میں سے آپ نکال کر پڑھیں اور اس کی تفسیر بھی 12ویں پارے میں ہے۔ ہاں، تو بہت پھر اللہ لطف آئے گا کہ پیغمبر کس طرح اپنی بات بیان کرتے ہیں۔ جی، سود البنی اور سود الفضل سے کیا مراد ہے؟ سود البنیہ اور سود الفضل سے کیا مراد ہے؟ بینہ سورہ بینہ اور سورۃ الفجر نام ہی ان صورتوں کے، بینہ تو واضح بات کو کہتے ہیں نا، روشن واضح دلیل۔ تو اللہ نے اس میں چونکہ کہا کہ یہ مشرکین اور یہود اتنے گمراہ ہو چکے تھے اہل کتاب کہ تھوڑی بہت روشنی ان کے لیے کافی نہیں تھی، حتیٰ تات یوم البینہ، یہ نہیں کفر چھوڑنے والے تھے جب تک کوئی واضح دلیل نہ ان کے پاس آتی ہے۔ رسول اللہ کو کہا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، کہ رسول کریم علیہ السلام جیسا نبی چاہیے تھا جو اس گپ اندھیرے میں روشنی دیتا، اس لیے اس سورت کا نام بینہ ہو گیا کہ جس میں ذکر ہے کہ واضح دلیل کا، اور وہ خود رسول ہی ہے۔ پھر سورۃ الفجر بھی ہے، وہ بھی چونکہ شروع ہوتی ہے والفجر ولیال عشر، اس کو سورہ فجر کہنے لگے۔ فجر یہی ہے نا جو صبح ہوتی ہے، اس میں اس کا ہی ذکر ہے۔ 30ویں پارے کی 2 صورتیں ہیں، آخری پارے کی ہیں 2 صورتیں، بینہ اور فجر۔ اچھا، اگر کوئی انسان پر احسان کرے تو اسے کیا دعا دینی چاہیے؟ کوئی کسی پر نیکی اور احسان کرے تو اس کو کیا جواب میں کہنا چاہیے؟ ان کے لیے دعا ہی کرنی چاہیے، جزاک اللہ خیرن تو کہنا چاہیے نا، جزاک اللہ یہ تو سب سے کم چیز، جزاک اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ تمہیں نیک بدلا دے، ہاں یہ کہیں میری بہن۔ جی بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ جی جی مولانا، چونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور نیکیوں کی فصل بہار اور باران رحمت ہم سب پر امڑنے والی ہے، تو ایک بھائی نے اسی حوالے سے سوال کیا ہے کہ اس کی طرح تصدیق فرما دیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو انہوں نے اس حوالے سے کچھ وضاحت طلب کی۔ کو لکھنا چاہیے تھا نا کہ اس میں سے کس چیز کی وضاحت درکار ہے، بات یعنی لعلکم تتقون پر ان کا یہی زور ہے ان کا کہ لوگوں کو توجہ دلائی جائے کہ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، میں پہلے بھی کیا تھا، 10 منٹ بعد آپ نے کریں میرے بھائی۔ سیالکوٹ سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں جی، عبداللہ سے سیالکوٹ سے بول رہا ہوں۔ بولے سے پوچھیے بھائی، اللہ خیریت سے رکھے۔ اچھا، اور بات یہ ہے کہ شادی کا مسئلہ ہے اور بھی رکاوٹیں ہیں۔ آپ کی شادی میں رکاوٹیں بھی ہیں اور بھی کئی مالی مسائل درپیش ہیں؟ کاروباری بھی وغیرہ، جی اور جسم بعد ویسے ہوتا ہے جیسے کسی نے کوئی مطلب گری کچھ چیز لگائی ہے، ہاں ہاں تو دیکھتا ہوں میں فوری تو کچھ نظر نہیں آتا، جی جی پورے جسم میں کبھی آگے نیچے ہوتا رہتا ہے اس طرح، جی جی اور بھی گھر والوں میں بھی کافی الجھنے ہیں اس طرح۔ ٹھیک ہے، جی تو مولانا سے آپ کوئی روحانی وظیفہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے راستے کی جو رکاوٹیں ہیں، جی جو وہم اور خدشات ہیں، وہ دور ہو جائیں۔ جی جی انشاءاللہ عبداللہ بھائی ہو جائیں گے۔ 2 چیزیں جو ہے نا فجر کی نماز کے بعد یہ چھوٹی جی کریں، اللہ کرم فرمائے گا۔ ایک تو یا عزیزو، اللہ پاک کا اس میں پاک ہے عزیز، تو یا عزیزو 41 بار پڑھیں فجر کے بعد، 41 40 اور 1 41، اور اتنی باری لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں فجر کے بعد، فجر کے بعد، اور 1 فجر کے بعد اور مغرب کے بعد۔ جگہ نہیں بدل لی ابھی، اسلام پھیرا نماز کا وہیں اسی طرح بیٹھے 7 مرتبہ۔ یہ سب میرے بھائی بہنیں سن لیں، یہ کہنا شروع کریں، انشاءاللہ مسئلے جائیں گے حل ہو۔ 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 7 مرتبہ کہنا اسی طرح بیٹھے بیٹھے، کسی سے بات نہیں کرنی، تو انشاءاللہ مسائل حل ہوں گے اور بہت بیماریوں اور پریشانیوں سے اللہ بچائے گا۔ 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اگر کوئی یاد کر سکے تو 10 مرتبہ یہ بھی اگر پڑھے فجر کے بعد مغرب کا، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 10 مرتبہ۔
7 مرتبہ 10 مرتبہ، یہ بس دونوں ذکر آپ شروع کر دیں، خیر ہو جائے گی، لمبے چوڑے وظیفوں کی ضرورت نہیں، اللہ فضل فرمائے گا، پریشانی عبداللہ بھائی دور کرے اللہ پاک۔ جی اچھا، وعلیکم السلام۔ لعلکم تتقون۔ ہاں، لعلکم تتقون، کیا اہل ایمان تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ یاد رکھنے کی ہے کہ جو بھی اٹھتا نہ وہ کہتا سیام سوم کی جمع، اس لیے روزے نہیں، روزہ ہی ہے، روزہ رکھنا یہ مصدر ہے، جیسے قیام مصدر ہے نا، قیام کھڑے ہونا، سیام روزہ رکھنا، روزے نہیں، اس لیے معنی یہ اثر میں کہ اہل ایمان تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اس لیے یہ روزہ فرض کیا گیا ہے لعلکم تتقون، کہ شاید تم متقی ہو جائے۔ اب اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات میں تو شاید نہیں ہو سکتا، اللہ تو یقیناً جانتا کہ کیا ہوگا، اس لیے تاکہ ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ ٹھیک ہے جان چھڑانے کے لیے، مگر لفظ کا ترجمہ نہیں، اللہ جو ہے نا یہ شک کے لیے کہ شاید تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اللہ پاک نے اس لیے یہ بات کی ہے کہ مجھے اور آپ کو اس نے فعل مختار بنایا ہے، وہ خود نہیں اس میں دخل دینا چاہتا کہ زبردستی متقی بنا دے، پھر تو ہمارا کوئی حصہ ہی نہ رہا، نہیں، اس نے روزہ بتا دیا، اس کے آداب بتا دیے، طریقے بتائے کہ بچ کر رہنا، نیک بننے کی کوشش کرو۔ اب جتنی ہم محنت کریں گے اس کے مطابق بنیں گے، اس لیے ہماری طرف سے شاید ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے صحیح طریقے تو شاید بن جاؤ، اور اگر کوئی کوتاہیاں تمہاری طرف سے رہیں گی تو کوئی گارنٹی نہیں، پھر روزے بھی رکھو گے، بھوکے مرو گے۔ کم من صائم لیس له من صیام الا الظمأ والجوع، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملے گا، ان کے دفتر میں لکھا ہوگا کہ بھوکے مرتے رہیں، روزہ نہیں، روزہ اس کا ہی ہوگا جس نے واقعی روزہ رکھا ہوگا، جیسے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یکن یوم صومک کیوم فطرک، بے روز جس طرح تو تھا اس دن کی طرح تیرا روزے کا دن نہیں ہونا چاہیے، اگر اسی طرح گزر رہا جیسے بے روزے کے بغیر تھا کہ گپیں مار رہا، بری باتیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جھوٹ بول رہا، تو کیا فائدہ اسے روزے کا؟ اس لیے روزہ رکھے تو تیرا کان بھی روزہ رکھے، تیری زبان روزہ رکھے، تیری آنکھیں روزہ رکھے، ہر شے جو ہے نا ہر برائی سے روکے۔ صوم کا معنی ہے اصل میں، روزہ تو فارسی میں ترجمہ کر رہے رکنا، امساک معنی جو ہے نا اصلی رکنا، سامت الريح، ہوا نے صوم کیا یعنی رک گئی، کھڑی ہو گئی، ہوا چل نہیں رہی تو رک جانا، اس لیے خاموش ہو جانا بھی ہے۔ حضرت مریم کہتی ہیں کہ میں آج نہیں بولوں گی کیونکہ میں نے اللہ کے لیے صوم کی منت مانی ہے، صوم کی منت مان بات نہیں، اشارے سے کروں گی، بات نہیں دنیاوی کروں گی، تو رک جانا۔ اب جو برائی سے رکتا نہیں تو پھر کچھ نہیں ملے گا، تو اس لیے اللہ پاک ہماری طرف سے جو ہے نا کہ کوشش کرو گے یا نہ کرو گے اس کے لیے فرماتا لعلکم تتقون کہ شاید تم پرہیزگار بن جاؤ، اگر نہیں کوشش کرو گے تو رہ جاؤ۔ جی کال لے جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ وہ نا میں نے پہلے بھی فون کیا تھا، میں نے پچھلے نا سنڈے کو فون کیا تھا تو آپ نے مجھے پہلے یہ بتایا تھا، رشتے کے حوالے سے آپ نے فون کیا تھا، وہ جو لڑکا اور اس کے گھر والے ہم نے خراب کر، وہ پچھلی دفعہ فون آیا تھا نا کہ ان کی بہن کا رشتہ اٹکا ہوا ہے، لڑکا اپنے والدین سے بات نہیں کر رہا، ہاں جی، تو آپ نے پڑھنے کے لیے کیا ہم نے اس کے گھر بات کی ہے اس کے والدین سے کہ نا یہ اس طرح ہمیں آپ لوگ خراب کر رہے ہیں تو کسی سائڈ پہ لگائیں، میں بھی اس کے گھر والوں نے اس کے ساتھ اچھی بات کی ہو، لیکن نا ایک ہفتہ ہو گیا نا اس نے ہمارے ساتھ نا وہ ہماری بچی پہ فون کر کے لڑائی کرتا ہے، بہت لڑائی کر رہے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، یعنی بگڑا ہے کوئی، ہمیں ایسا کرنے کے لیے بتائیں گے اس کا موڈ صحیح ہو جائے اور یہ نا ہماری بات مان دے۔ میری بہن جو اب ہی ایسی باتیں کر رہا ہے، ابھی رشتہ ان کی میں آپ کو صحیح بتاؤں نا، یہ نا اس رشتے سے پہلے نا ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، یہ بچی ہماری یونیورسٹی پڑھتی تھی، بس یہی تو خرابی ہے کہ یہ بچیاں نادانی کی وجہ سے ایسا کر بیٹھتی ہیں، اور اب بعد میں کیا ہو، جو اب بھی بدتمیزی کر رہا ہے نہ اس کے گھر والے توجہ کرتے ہیں، کہتا ہے کہ نا یعنی کہتا میری انا مجروح ہوئی ہے، جب میرے گھر بات کی ہے تو انا مجروح ہوئی، انا لیے پھرتا ہے، بس خواہ خواہ لوگوں نے یہ باتیں بنا رکھی فیشن کی، انا اس کی کیا ایسا غیرت مند تھا تو جب انڈرسٹینڈنگ تھی تو کرتا نکا، اب بہانے بنا رہا۔ بچی اب نہ ادھر کیا نہ ادھر کیا، اسے خراب کر کے اب چھوڑ رہے ہیں، ہم اسے کہاں لے کے جائیں، ہم بھی مجبور ہیں۔
ہاں بس یہی مجبوریاں، مگر اس کا کوئی انجام تو اچھا نہیں نظر آتا. بے قدر ہوگی بچی تو اس طرح بے عزت کر کے رشتہ لے رہے ہیں، لے ہی رہے. ہاں نہیں کہتا ہے کہ میں منہ سے نہیں اپنے والدین سے کہوں گا میری شادی کہاں کرو، میرے والدین کر دیں تو الگ بات ہے. وہ نہ کرنے کو والے غیب کا علم کیسے ہوگا کہ لڑکے کی کہاں مرضی ہے مولانا؟ یا تو والدین کے علم میں آئے کہ لڑکا یہاں چاہ رہا ہے، کیا رہا ہے، ورنہ تو غیب کا علم نہیں جانتے غیب کا علم والدین کو نہیں. والدین کو ہر چیز کا پتہ ہے، والدین بھی جان کے خراب کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہمیں منہ سے کہے گا تو ہم کریں گے، ہر چیز کا تو پتہ ہے. تو پھر ان حالات میں تو میری بہن آپ کو اس آگ میں چھلانگ نہیں لگانی چاہیے. بچی کو سمجھائیں جو بھی پیچھے ہو گیا ابھی منہ موڑے ادھر سے. کیا فائدہ جو لوگ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں، ان سے خیر کی کیا توقع ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نا اب میں نہیں بولوں گا، جب ہو گیا تو پھر بس ٹھیک. میں خواہش کی ہے، کہتا ہے کہ میری کسی ٹائم یہ خواہش تھی کہ یہ ہو جائے کام. تو بس ساری باتیں میری بہن وہ جھوٹی باتیں کر رہا، کوئی فائدہ نہیں. آپ کو چاہیے چھوڑ دینا اسے. باقی آپ اور کچھ کرنا چاہتی تو پڑھیں پھر. 313 مرتبہ نا حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں اور یہ ذکر شروع کریں. رات دن میں کسی وقت پڑھ لیں، اللہ مہربانی فرمائے. بہت بڑا ذکر ہے 313 مرتبہ حسبی اللہ و نعم الوکیل. بس یہی کافی ہے، لمبے چوڑے ذکروں کی ضرورت نہیں. یہی پوری توجہ سے اللہ سے مانگے، خیر ہوگی، اللہ فضل فرمائے. انشاءاللہ آپ بھی دعا کریں. ہاں کروں گا انشاءاللہ، اللہ فضل فرمائے، خیر کرے. جی ٹھیک. اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا فرض نماز کے جی جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی فرض نماز کے حوالے سے ہمارے بھائی خالد صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر ایک آدمی دوسری رکعت میں آ کے شامل ہوا اور امام نے تو ظاہر ہے کہ چوتھی رکعت کے بعد سلام پھیر دینا ہے، اس بندے نے بھی غلطی سے سلام پھیر دیا، یہ سمجھ کر بھی میں جماعت کے اندر شامل تھا. کال لینے. السلام علیکم. السلام علیکم. کوئی پتہ نہیں کیا ہوتا. اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ وہ اپنی رکعت کو کیسے پورا کرے گا کہ دونوں طرف اس نے سلام پھیر دیا جبکہ رکعت اس کی ایک باقی تھی؟ کوئی بات نہیں خالد صاحب، اگر سلام پھیر دیا غلطی سے جماعت کے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی دیپال جی بیٹھے ہیں جی جی تشریف فرمائیں. دیپال پور سے بات کر رہے ہیں؟ شیخ محمد صاحب آئے نا کہ نہیں؟ جی آ گئے ہیں. آپ دیپال پور سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی ہاں جی. جی فرمائیے بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ گل کرانے ذرا نا. جی بول رہے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. پوچھیے کیا پوچھیں گے؟ میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، بلکہ ایک مسئلہ ہے وہ آپ وہ پوچھے نا، میں سن رہا ہوں بھائی، وقت کا حرج ہوتا، آپ شروع کریں نا. کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہیلو جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ شیخ اللہ. میں عبد المال کر رہے تھوڑے بار پہنچ ہوں. جی میں ذرا پوچھنا تھی کہ اگر آپریشن کر کے کسی آدمی کا ہاتھ کٹ دیتا جائے یا لت کٹ دیتی جائے تو ان کا کی حکم ہے؟ آپریشن کی وجہ سے کسی علاج معالجے کی خاطر کسی کا ہاتھ پاؤں کاٹنا کیسا ہے؟ یہی سوال ہے نا آپ کا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کی. تھوڑے آپ یہی پوچھ رہے ہیں کہ کسی بندے کا علاج معالجے کی خاطر ہاتھ یا پاؤں کاٹنا ہاں جی شرعی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے؟ ہاں جی. جیسے شوگر کا مریض ہو یا کسی کے پاؤں میں گولی لگ گئی، زہر پھیل رہا ہے تو وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ گھٹنے تک ٹانگ کاٹ دی جائے. جی جی. یعنی اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ اس کا جو ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے یا جس کا پاؤں کاٹ دیا گیا اس کے جنازے پڑھنے کی ہے ضرورت؟ ہاتھ اور پاؤں اگر کٹا ہوا ہو، ہاتھ پاؤں کاٹ دیا گیا، باقی وہ ابھی زندہ ہے بندہ، یہی پوچھ رہے ہیں نا. مجھے سمجھ نہیں لگ رہی آپ کی، تھوڑا سا اونچی بولیں. میں تو بہت بول رہا ہم ہوں، بہت اونچی بول رہے ہیں، آپ کی طرف سے آواز صحیح نہیں آ رہی. آپ کا سوال یہی ہے کہ جس بندے کا ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیا ہو تو کیا کٹے ہوئے عضو پر جنازہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ یہی سوال ہے نا آپ یہ کا؟ میرا سوال ہے. جی ٹھیک ہے. نہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھیں پڑھنے کی ضرورت ہے. نہیں عضو پر کوئی نہیں پڑھیں گے. مکمل آدمی فوت ہو تو پھر پڑھیں گے نا. اچھا دوسرا میرا سوال یہ ہے جی کہ 14 تولے زیور کی زکات کتنی بنے گی؟ بس 40واں حصہ بنے گی نا سونے کی. سونا کا جو ہے نا ریٹ لگا کر 14 تولے کا، تو 40واں حصہ 14 بنے. تولے کا فرض کر لیں کہ 1,40,000 روپے اب بنتا ہے جی جی. اگر 10,000 روپے تولا ہو، ہاں جی.
तो 2500 रुपए एक निकल गया और 2000 अपना 1000 रुपए एक निकल गया जी। 40वां हिस्सा देना ये 3500 रुपए बनेगा जी इसका। मतलब ये कि उसकी कीमत का तयन करके 40वां हिस्सा 40वां हिस्सा वो कीमत निकाल दी जाए। जी निकाल। यही है ना जी बिल्कुल यही। मतलब ये कि उसकी कीमत का तयन करके कि उसकी इतनी कीमत बनती है जी बिल्कुल उसके यही। हिसाब से 40वां हिस्सा निकाल दी जाए। बिल्कुल जैसे पैसों की ज़कात है कि 40वां हिस्सा, चांदी और सोने की भी वही बात है जी। जी भाई। हेलो जी जी अब्दुल मालिक साहब पूछिए और क्या पूछेंगे आप? मैं पूछ रहा हूँ कि अगर एक आदमी ने किसी आदमी को बतौर कर्ज कुछ रकम दी है हाँ हाँ तो वो जो मकरूज है वो बेचारा वापस नहीं कर सकता। जी जी। तो मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि क्या वो आदमी अपनी ज़कात में से उसको माफ कर सकता है? कर सकता। माफ क्या करना है, वो समझ रहे मुझे आ गए वो पैसे, माफ तो करना छोड़ देता थोड़ा। माफ तो नहीं वो कर रहा, वो हिसाब में ज़कात के काट रहा है कि जितनी ज़कात बनती है उसमें से वो कहता है जितना कर्जा मैंने लेना था, चलो इतना कर्जा जो है ना वो मैंने अपने ज़कात में शुमार कर लिया। कर सकता है, कर सकता है। हेलो जी कर सकता है भाई, कर सकता है कर सकते हैं जी, कर सकता है हाँ जी जी, कर सकता है प्यारे भाई, कर सकता है। अच्छा हाँ जी बिल्कुल। चलिए बहुत शुक्रिया आपका जी। जनाजा ले जाते वक्त मैयत के जो पाँव हैं हाँ हाँ उनके बारे में क्या हुक्म है? अगर किबले की तरफ वो हो जाए? सामने की तरफ ही रखने हाँ जी। और जिधर को जा रहा है भाई पाँव सर उधर को रखना, पाँव दूसरी तरफ रखने, खा किबला की तरफ ही हो जाए। वैसे भी हम चलते फिरते अगर मशरक को जा रहे हैं तो हम कब अपना पिछड़ा जो है हिस्सा इसको उल्टा ऐसा असल में ये हमारा जो फोन है ना ये साथ नहीं दे रहा। तो आप नहीं, ठीक आप- करवाएं ना, पहले आप देखिए छोड़े ना। मुझे आपकी आवाज समझ नहीं लग रही है। आप फिर बंद करें, हम परेशान होते हैं, ना आपको समझ आती है ना हमें आती, फिर ठीक करके पूछ रहे हैं। यानी पूरे पाकिस्तान से कॉलें आ रही हैं ना, आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा जी चलो बहरहाल फी अमानिल्लाह, जी फी अमानिल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत हर्ज हुआ वक्त का। चले ठीक है मौलाना जी जी। चौथी रकत उसकी रह गई थी, इस्लाम फेर दिया। हाँ, जमात के साथ ऐसा हो गया, ये उसने अकेले ने भी पढ़ी, तीसरी पर सलाम फिर गया, दोनों तरफ फिर गया, कोई बात नहीं, उठें, बाकी जो रहती है नमाज वो पढ़कर जी, अस्सलाम वालेकुम। सजदा साफ कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। मौलाना साहब तशरीफ फरमाएं। जी जी पूछें। जी सवाल ये है कि ये जो मोहल्लों में वेलफेयर सोसाइटीज होती हैं जी जी इनमें ज़कात के पैसों से ये जो कुछ सामान ये मोहल्ले की खिदमत के लिए टेंट या कोई प्लेटें या कोई टब ये जो सामान वगैरह होता है फौत या शादी पे के लिए ये खरीदा जा सकता है? नहीं, ये चीजें जो ना मोहल्ले की बेहतरी के लिए, ये देखे ना, अमीरों के भी काम आती हैं, गरीबों के भी काम आती हैं, जी इसमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए ज़कात को। जी हाँ, गरीबों की बड़ाई का ही हो ना कोई काम तो उस पर अगर लगा दें फिर ठीक ठीक है। है। ये जो सारे अमीर गरीब फायदा उठाते हैं इसके लिए और कोई फंड जमा करें ना, ज़कात पर ही ना इन्हिसार करें। ज़कात नहीं और फंड इकट्ठा हाँ, किया। इकट्ठा करना चाहिए। जी शुक्रिया। जी बारकल्लाह फीक। जी बिल्कुल खालिद साहब, अगर सलाम फिर जाए ना गलती से पहले भी तो कोई बात नहीं है, बल्कि बातें भी आदमी कर ले तो सही बात यही है कि याद आ जाए, कोई उसे बता दे कि आपकी तो अभी रकत रहती है, तो बेफिक्र जो रहती है ना रकत वो किबला रोक कर अपनी पूरी कर ले, आखिर में सजदा साफ कर। नमाज मुकम्मल। नमाज बिल्कुल मुकम्मल, कोई यानी कमी नहीं। ये ऐसा तो नहीं है कि कोई फतवा ऐसा हो कि पूरी 4 दोबारा पड़ेगा? नहीं, कोई नहीं, ठीक है उसकी नमाज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। जी मौलाना से सवाल है कि जी ये जो रमजान शरीफ में तरावियां पढ़ी जाती हैं जी जी इनका वो शरई लिहाज में कोई कुरान या हदीस में कोई ठोस सबूत मौलाना बताएं। नहीं, पहले आप बताए ना, आपके जहन में इसके बारे में क्या बात है, फिर ही कोई मैं बताऊंगा ना। मेरे जहन में तो मौलाना ये बात है कि जो भी किसी मौलम ने या किसी ने लिखी है शरह की किताब हदीस की किताब, तो उसमें हर बाबुल निकाह बाबुल यानी हर बाब बांधा हुआ है, ये बाबुल तरावी निकाह मिलता। नहीं, आप अगर बुखारी शरीफ ही देख लेते तो उसमें ही जो रमजान शरीफ के मसाइल है ना रोजों के, जी। उसके साथ ही ये किताब तरावी की, जी। तरावी ऊपर हेडिंग लिखा है। सलातुल लैल लिखा है ना? हाँ, नहीं, तरावी अल्फाज तरावी के, वो क़यामुल लैल की बातें ना, तरावी वाली हदीसें भी आई तहज्जुद के बयान में, मगर ये अलग जहाँ है ना रमजान शरीफ का बयान रोजों का, उसके साथ बाकायदा किताब है ना तरावी। जी हाँ, तो ये तो बात क्यों नहीं, बात असल में जो आपकी है ना वो सही है कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रमजान शरीफ में कोई नई नमाज नहीं पढ़ी, जो समझने की बात है
جتنا جی چاہے لوگ پردہ اس پر ڈالے. سب کو پتا ہے کہ جو تہجد آپ سارا سال پڑھتے تھے نا جی وہی اس مہینے میں پڑھی. وہی 11 رکعتیں تھی, تہجد کی نماز تھی 11, 3 وتر اور 8, بلکہ 10 گنے 2 کر کے ایک اکیلی گنے. صحیح پڑھنے کا طریقہ 11 رکعتیں میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ 10 رکعتیں تو آدمی 2 کر کے سلام پھیرتا جائے, پڑھتا جائے. وہ تو روٹین میں بھی مولانا تو وتر جو پڑھنے 2 رکعتیں علیحدہ پڑھنی, ایک وتر علیحدہ پڑھنا, یہی کرنا, یہی صحیح طریقہ ہے. تو 11 رکعتیں یہاں پر رمضان شریف کے علاوہ پڑھتے تھے, وہی اس مہینہ میں پڑھتے تھے. اس کا نام لوگوں نے بعد میں تراویح رکھ لیا. حضور نے نہیں یہ لفظ کہا, نہ صحابہ نے. وہی تہجد کی نماز ہے. یعنی کہ یہ صرف عشاء کی نماز پڑھیں اور گھر آ جائیں. 4 فرض اور 2 سنت پڑھ کر آپ آرام سے سو جائیں. سحری کے وقت اٹھیں, 11 رکعتیں پڑھیں. اللہ راضی, رسول راضی, سب سے اعلیٰ طریقہ جس میں نہ کوئی جھگڑا نہ اگر مولانا یہ ویسے خود ہی گھر میں نفل یعنی قیام اللیل میں کچھ 2, 4, 6, 8, 10 نفل پڑھ لیے جائیں ہاں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. کب یہ عشاء کی نماز کے بعد اگر گھر میں ویسے پڑھ لیے جائیں؟ نہیں, ویسے تو ساری رات میں اگر نوافل آدمی پڑھے جب بھی جی چاہے تو نوافل پڑھنے کا وقت ہے, کوئی ناجائز نہیں. مگر جو سنت طریقہ ہے ہمیشہ جو پڑھنا چاہیے وہ کبھی کبھی نفلوں کی بات الگ ہے. جو دائمی طریقہ نا وہ یہی ہے کہ آپ 4 فرض 2 سنت پڑھیں اور پھر تہجد کی نماز پڑھیں. تہجد کی نماز پڑھیں. اور یہ مولانا تہجد کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جماعت کے ساتھ ادا فرمائی تھی. آج جماعت کے ساتھ بھی لوگوں نے ادا کر لی. ساتھ آپ کو نہیں علم تھا, 2-3 دن لوگ شامل ہو گئے. جب آپ کو اندازہ ہوا نا کہ میرے پیچھے لوگ, آپ نے ختم کر دیا سلسلہ کو اور صبح کہا کہ مجھے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو پتہ چل گیا, تو آپ نے فرمایا پتہ ہی چلا تو میں چھوڑ کر اندر چلا گیا. اس لیے اپنے گھروں میں پڑھا کرو, نفل نمازیں جو ہے اپنے گھروں میں بہتر ہے, یہ صاف فرمایا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اعلان کیا کہ لوگوں تم پہلے وقت پڑھ لیتے ہو ٹھیک ہے, مگر اصل میں پچھلا حصہ رات کا جو ہے اس میں پڑھنا چاہیے بہتر. اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان, علی صاحب اللہ ان سے راضی پچھلے وقت پڑھتے. اب بھی سارے علماء جو بندی ہے حدیث سب لکھتے ہیں کہ افضل وقت وہ ہے. یہ شرارتی اور ضدی بات کرنا چلا گیا. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کہتے ہیں کہ سب لوگوں کو علم ہے کہ کوئی تراویح الگ نماز نہیں, وہی تہجد کی نماز ہے. اور عظیمت اور ہمت کی بات اب بھی یہی ہے کہ پچھلے حصے میں پڑھے. یہ مولانا پھر حرم پاک میں بھی ادھر مدینہ شریف میں پڑھی جاتی ہیں تراویحاں؟ نہیں, یہ حوالے آپ نہ دے. حرم شریف میں بہت کچھ ہوتا ہے جیسے جیسے رواج پڑے, ہمیں تو دلیل دیکھنی چاہیے. حرم شریف میں بالکل پہلی صدی میں ایسا شروع ہو گیا تھا کہ لوگوں نے نماز میں اللہ اکبر چھوڑ دیے تھے, سوائے پہلے اللہ اکبر کی نا بخاری شریف پڑھیں, وہ امام ویسے ہی جھکتا جاتا تھا اور لوگ جھکتے جاتے تھے باب اتمام تکبیر. اور یہ اتنی بدعت پھیل گئی تھی کہ ایک شخص نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی مکہ میں. انہوں نے 22 مرتبہ اللہ اکبر کہا, جیسے سنت تھی ہر اللہ اکبر کہتے 4 رکعت کی نماز تھی. تو وہ حضرت ابن عباس کا شاگرد, اس طرح سنت مٹ جاتی ہے حرم میں. اس نے جا کر حضرت ابن عباس سے کہا کہ اس بوڑھے احمد کو دیکھو اللہ اکبر اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا تیری ماں تجھے روئے تو مر جائے, یہ سنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مگر مٹ چکی. حضرت علی بصرہ گئے اور نماز پڑھائی اور سارے اللہ اکبر کہے. تو اس وقت صحابی عمران ابن حسین ایک دوسرے آدمی کا ہاتھ پکڑ کر نکلے اور کہنے لگے یار اس شخص نے آج ہمیں وہ نماز پڑھائی جو رسول اللہ کی نماز تھی, جس کو یا ہم بھول گئے تھے یا جان بوجھ کر چھوڑ بیٹھے تھے. اس لیے میرے بھائی آپ کوئی نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کرتے تھے اور کیا کرتے ہیں, دیکھا کریں کہ رسول کریم علیہ السلام کا ہم تک کیا پہنچا. بالکل نماز تہجد ہے وہی پڑھنی چاہیے, باقی جگہوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. اگر کوئی پڑھتا ہے تو پھر 20 پڑھے, 8 پڑھے یا 36 پڑھے, کسی کو نہیں روکنا چاہیے. کیونکہ یہ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں اگر تراویح شروع ہوئی تھی تو 8 بھی ہوئی ہے, 20 بھی ہوئی ہے, 36 بھی ہوئی. جی چلیں, بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے کے. جی جی رمضان المبارک کے حوالے سے یہ سوال آنے لگ گئے مولانا. جی ماشاء اللہ. اعتکاف کیا ہے, اور اس کے ساتھ ان کا سوال یہ ہے. جی السلام علیکم. السلام جناب اسحاق صاحب. جی جناب پروفیسر عبد الخالق عرض کر رہا ہوں کندکوٹ سندھ سے. کندکوٹ سندھ سے بات کر رہے ہیں. عبد الخالق صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. یہ آپ نے اچھا سلسلہ شروع کیا ہے, الحمدللہ. آپ کو مبارک ہو دوستوں کو. جی جی غرض یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ مولانا ثناء اللہ صاحب مدنی بھی لکھ رہے ہیں اعتصام میں اور محدث میں, جی جی قسطوں پر یہ اشیاء کا فروخت, اس میں رقم زیادہ لینا اور یا قرض پر دینا, وہ اپنے نقد پر نہیں,
फर्क डाला हुआ है उन्होंने, जायज कहा हुआ। ज्यादा लेना, जी जी, ये चीजें तो हमें मसलक के मुताबिक हमें तो समझ में नहीं आ रही। ये किसी फिकीले के हवाले से ये फतवे दिए जा रहे हैं, इसके मुतालिक आपकी क्या तहकीक? अब्दुल खालिक साहब, मैं तो कई बार ऐलान कर चुका हूँ कि ये उलमा जाने उनका काम जाने। सही बात वही जो अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी कि नकल और उधार का फर्क हराम है, जी ना, ये सूद है, सूद है ना जी, जरा इसमें शुबा नहीं। जज़ाकल्लाह अज़ीम, बिल्कुल आपने। खालिस सूद अच्छा, है। इस पर मेरी एक गुजारिश है, ये टाइम मुख्तसर होगा आपका, जी जी, दूसरे भी इंतजार कर रहे होंगे। मेरे ख्याल में इस पर मबसूद कोई फतवा अगर आप कोई लिख कर दें हमें दलाइल के साथ, तो हम सिंधी में यहाँ शाया करना चाहते हैं। यहाँ ये कारोबार बढ़ गया है, सूद बढ़ गया सूद खाने का लोगों ने ये काम शुरू नहीं, बिल्कुल ये मौलवी लोगों ने यहाँ शुरू कर रखा है, मौलवियों ने, मैं कई देवबंदी मौलवियों ने यहाँ ये कारोबार शुरू कर कई सफों में उन्होंने सिलसिला हदीस सैया में बहस की, वो फोटो स्टेट करा के ना, जनाब। तो इंशाअल्लाह आप पता देंगे तो फिर आप प्रोफेसर आप अपने अब्दुल खालिक बलोच लिख दें, देख लो ना भाई। प्रोफेसर अब्दुल खालिक बलोच, जी जी, ख्वाजा महल्ला, ख्वाजा महल्ला, कंदकोट, जिला जैकबवाद, सिंध, कंदकोट, जिला जैकब। जैकबवाद। जनाब, इस पर जो आप मवाद आप भेजेंगे हम उसको सिंधी में तमाम रसायल में जाया करेंगे और पंफलेट शाया करेंगे, लोगों में मुफ्त तकसीम करेंगे। अच्छा भाई अब्दुल खालिक, थोड़ा सा वजाहत कीजिए, आपके पास कोई फैक्स नंबर है? जी जनाब, कोई फैक्स टेलीफोन का नंबर ऐसा जहां आप नंबर लिख ले, मेरे टेलीफोन नंबर है ऐसे बहुत। नहीं, फैक्स नंबर चाहिए हमें। फैक्स नंबर नहीं है, टेलीफोन नंबर है। बोलिए, टेलीफोन नंबर बोलिए। ये लिखे 07 07 22 22 71 71 098 098 और दूसरा नंबर लिखें जी जी 70 70 713। 713। ये दोनों नंबरों पर किसी वक्त आपका राब्ता होगा। मैं आपसे अपने इसी पते पर, ये जो आपका पता है, इसी पर राब्ता हो सकता है ना? जी इंशाल्लाह हो सकता है, खत भी लिख सकते हैं, तहरीरी फतवा भी इसके जरिए मंगवा सकते हैं। हाँ, ये जो आपने दिया है, इसमें जो रसाले में भी आया है, मरकजुल हरमैन, जी बिल्कुल यही पता है, इसी पते पर। आपने किसमें पढ़ा है हमारा इश्तिहार? इंशाल्लाह इसी पर राब्ता रहेगा। मैं आपसे खतों किताब नहीं, आपने किस रसाले में हमारे प्रोग्राम के बारे में पढ़ा है? जी जनाब, मैं पूछ रहा हूँ, आपने किस रसाले में हमारे प्रोग्राम का ऐलान पढ़ा है? हाँ, ये मुहद्दिस में पढ़ा है, इत्साम में पढ़ा है। अच्छा, मुहद्दिस में, मुहद्दिस में, इत्साम में, दोनों में आ रहा है। अच्छा, आपके लिए खुशखबरी वाली बात यह है कि रमजान से पहले तो ये प्रोग्राम हमारा हर इतवार को होता था। क्या वो मुझे मालूम था रमजान में रोजाना होगा? जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। दोस्तों को भी बताइएगा। बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपने बड़ा ही अच्छा फैसला किया है, अल्लाह आपको अजर देगा इसका। जज़ाक खुश रखे, बड़ी खुशी हुई। इंशाल्लाह राब्ता रहेगा, जो इस सिलसिले में मवाद हो हमें भिजवाएं नहीं, इंशाल्लाह इसको सिंधी में शाया करके तकसीम करेंगे इंशाल्लाह। इस सूद की लानत पर कुछ आप ये डालें, कुछ अज़ाब कर लिया लोगों। अल्लाह खुश रखे, बड़ी मेहरबानी। इत्काफ की फजीलत के बारे में कोई हदीस या कुरान करीम के हवाले से वजाहत फरमा दें। और साथ ही उन्होंने पूछा है कि क्या औरत घर के अंदर इत्काफ बैठ सकती? पहले तो पूछा कि इत्काफ किसको कहते हैं। जी बिल्कुल। वकूफ जो है ना, ऐन काफ है, इसका माना होता है रुकना। इसलिए एक जगह पर रुक जाना, वहां बंद रहना, इसी वजह से इसको इत्काफ कहते हैं। कि आदमी मस्जिद में बंद रहता, बाहर नहीं निकलता, वहां को करने के लिए नया काम नहीं है कि वो कोई अलग नफल पढ़ने हैं या कुरान मजीद खत्म करना, ऐसी बात नहीं। जो है बात वो कर सकता करे, वहां रुके रहना ही सिर्फ सवाब की नीयत से कि अल्लाह के दरवाजा पर धर्मा मार कर बैठ गया, नीयत ये कर ली, बिस्तरा जमा लिया कि माफी लेकर जाऊं, सबको छोड़ आया हूं, तेरे दरवाजे पर आ गया, खाली नहीं जाऊंगा। ये वो नीयत है जिससे अल्लाह दिल ढूंढता है, फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठा रहूं तसव्वुर जाना किए। तो जब अल्लाह की याद में ये दरवेश बैठ जाते हैं तो अजर तो बहुत। अल्लाह ने कुरान में से बात का जिक्र किया, हरम शरीफ में जो है बातें बयान की, वहाँ रुकू से। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन बात कर रहे हैं? मैं जो तो माल कर कर रहे अकेले हो फैट तो कर रहे ना, कल तो मेरे समझ नहीं लगी थी मसाइल अच्छा, दीपालपुर से बात कर रहे हैं आप? हाँ जी जी फरमाइए बता भाई। देना। मैं अर्ज कर रहा हूँ, एक बंदे ने अगर सूद किसी रकम दी है, हाँ जी, तुम्हें पता लगता है सूद हराम है, तो बेचारा जी रकम लेके है हाँ हाँ जी, उन्हें किस जगह पे खर्च करे फिर? अच्छा, जो सूद मिल गया है उसे, उसको कहाँ खर्च करे? हाँ जी जी भाई, उसके बारे में तो मेरे भाई यही करना चाहिए कि जिससे वो सूद लिया है ना, उसको ही दे, और किसी को ना दे, ना किसी नेक काम पर खर्च करे। वो उससे जो लिया नाजायज लिया, सूद लेना हराम था, उसका माल उसी को वापस करे।
اور اگر وہ آدمی نہیں ملتا یا مر گیا تو پھر اسی کی طرف سے صدقہ کر اللہ کی راہ میں دے دے، اور نیت یہ کرے کہ اللہ وہ مالک اصلی تو مل نہیں رہا، یہ ساری خیرات اس کی طرف سے شمار ہو جائے، اور قیامت کے دن اس کو بتا دینا کہ تیری طرف سے آ گیا تھا ہمارے بینک میں، وہ راضی ہو جائے۔ یہ طریقہ جو بھی حرام مال آ گیا وہ سود کا ہو یا کسی طرح کا، یا اصل مالک کو لوٹانا چاہیے، اصل مالک نہ ملے پھر اس کی طرف سے صدقہ کر دینا چاہیے۔ یہ دو طریقے ہیں دین میں۔ اگر بینک میں سے لیا جائے تو پھر بینک کو واپس کر دے۔ ہاں، بینک سے لیا تو بینک کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں، وہ حرام خور خود بھی کھاتے ہیں، لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں، اس کی بجائے آپ وہ پیسے جو ہے نا وہ دے دیں کسی غریب مسکین کو جو بھوکا مر رہا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ گندا نالا جو ہے یہ ہوتے ہیں نا شہروں میں یا دیہاتوں میں، اس کی صفائی کرنے کے لیے کسی عیسائی کو دے دیے جائیں؟ نہیں، ان کو بھی نہیں دینا چاہیے۔ یہ اصل میں جو ہے نا بینکوں ان کے پاس پیسے ایسے جس سے وہ لوگوں کو، یہ ایسے ہے تو غریبوں کا خون ہی نچوڑا ہوا، ان غریبوں کو اگر اکیلا نہیں تو سارے غریب اس کے حقدار ہیں، اس لیے جو بھی غریب نظر آئے نا بھوکا مر رہا اس بیوہ کو یتیم۔ اگر والدین زندہ ہیں تو کیا بیٹا حج کر سکتا ہے؟ ہاں، کر سکتا، بالکل کر سکتا۔ اگر ماں باپ کے پاس پیسے ہیں مالدار تو اپنا حج کریں، ورنہ اگر بچے کو اللہ نے دے دیے ہیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ وہ پہلے ماں باپ کو حج کرائے، وہ تو ایک الگ نیکی کہ اگر زیادہ پیسے ہیں تو ان کو بھی کرائے، ورنہ اگر وہ یہ کرتا رہے کہ ان کو حج کرائے اور پھر اس کے پیسے ختم ہو جائیں تو یہ تو مجرم ہو جائے گا۔ اس پر حج فرض تھا، اس نے اپنا چھوڑ دیا، ان پر تو فرض ہی نہیں تھا، ان کو نفلی حج کراتا رہا۔ اس لیے پہلے اپنی فکر کرے، اپنی جان چھڑائے، بعد میں ماں باپ دیکھے جائیں گے۔ جی، یہ جو قسطوں کا کاروبار ہے، قسطوں پہ چیزیں ناجائز ہے، ناجائز ہے عبد المالک بھائی، غلط کرتے ہیں لوگ، یہ نہیں قسطوں کا کاروبار کرنا چاہیے۔ ہاں جی، قسطوں کا کاروبار ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ ناجائز۔ اچھا، غیر معینہ مدت کے لیے کسی چیز کو کسی آدمی کو یہ شے فروخت کر دینا، مثلا گندم فروخت کر دی، یا یہ جو مونجی ہے یا مکئی وغیرہ، اور کہہ دیا کہ 6 مہینے بعد جو ریٹ نکلے گا وہ میں آپ سے لے لوں گا، حرام، بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بھی میرے بھائی حرام ہے۔ ریٹ اب طے ہونا چاہیے، کوئی پینڈنگ نہیں ہونا چاہیے۔ فیصلہ کریں کہ کیا ریٹ طے ہوا، کہاں یہ چیز دی جائے گی، کس کوالٹی کی ہوگی، ہر شاید طے ہو جائے۔ 3 طریقوں تعین ہونا چاہیے پہلے۔ ہاں، بس 3 چیزیں جو ہیں ذہن میں رکھیں جو اسلام میں حلال ہے، یا تو قیمت اور چیز دونوں نقد ہوں، ہاتھ دست بدست، ادھر چیز دی ادھر پیسے لے لیے، یہ حلال ہے، یا چیز جو ہے وہ دے دی پیسے بعد میں لے، چیز اب دے دی پیسے بعد میں طے ہو گیا کہ 6 مہینے بعد، یہ بھی کوئی بات نہیں، چیز دے دی، اب چیز نقد، قیمت ہزار۔ تیسرا ہے کہ قیمت نقد، وہ آپ نے جو پوچھا نا، ریٹ طے کریں، پیسے سارے کے سارے ادا ہوں، پیمنٹ ہو جائے، ایک پیسہ نہ رہ جائے، اور چیز کے بارے میں وعدہ ہو کہ فلاں مہینہ کو دیں گے۔ ایک چیز دونوں میں سے ضرور نقد ہونی چاہیے، شے میں سے یا قیمت میں سے۔ اگر دونوں ہی ادھار ہی ہیں، نہ چیز ہی لی دی ہے نہ کوئی پیمنٹ ہی کی ہے، یہ حرام ہے، بیع الکالے بالکالے حرام۔ دونوں میں سے ایک جو نقد ہونی چاہیے، دونوں ہی نقد ہو جائے تو سب سے بہتر، قصہ ختم۔ ورنہ یا چیز اب دیں قیمت بعد میں لیں، ٹھیک ہے، یا قیمت ساری ابھی لے لیں، ساری پیمنٹ اب ہو جائے، ریٹ بھی طے ہو جائے، چیز بعد میں آپ دے دیں، کوئی بات نہیں۔ یہ بیع سلم جو یہ کرتے نا کہ نہ دینا نہ لینا، بس سودے ہو رہے ہیں ٹیلی فونوں پر اور آگے سے آگے بھیج رہے، حرام کر رہے، اسی سے تو ساری تباہی آئی ہے کہ اصل گاہک تک پہنچنے تک وہ چیز نہیں ہوتی جاتی، نہ کوئی دیتا نہ لیتا۔ اچھا، چیز قبضے میں نہیں لی ہے، ایسے باہر سے لے کے باہر ہی ادھر بڑی فروخت کر دی ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مثلا کھاد جو ہے وہ کھاد لے لی یا کھاد لے لی یا دوسری کوئی چیز لے لی، گھی وغیرہ کھاد وغیرہ میں پڑی رہنے تھی، 6 مہینے بعد 5 مہینے بعد وہاں سے فروخت کر دیا، پڑی رہنے کی کوئی بات نہیں۔ یہ کاغذات جو منتقل ہو جاتے ہیں، لوگ رجسٹریاں دے دیتے ہیں یا اور کاغذ مل جاتے ہیں جس سے مالک بدل جاتا ہے، وہ قبضے میں آ گئی، کوئی بات نہیں، پھر آپ بیچ دیں۔ نہیں، وہ قبضے میں تو لینی اس نے۔ جیسے کسی کارخانے سے آپ نے کھل خریدی ہے، ہاں جی، خالد نے خریدی تھی، خالد نے اپنے کاغذات عبد المالک کو دے دیے کہ 6 مہینے کے بعد مل سے جا کے آپ 4 ٹرک جو ہے نا کھل کے اٹھا لیں۔ اب مالک تو آپ ہیں، حالانکہ آپ نے کھل دیکھی نہیں ہے، کاغذات آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ وہی کاغذات کسی منافع پہ کسی بندے کو بیچ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ حرج والی اچھا، یہ ملکیت جو ہے وہ منتقل ہوگی کاغذات کی شکل میں اور چیز آپ کے قبضے میں آ گئی۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں بیچتے تو 6 مہینے کے بعد جا کے آپ مل سے وہ مال 4 ٹرک جو ہے نا وہ لا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، میں نے پہلے پوچھا تو وہ مجھے سمجھ لگی تھی کہ مقروض آدمی جو ہے جی قرض، مثال طور پر میں نے کسی کو کچھ رقم دی ہے بطور قرض، جی جی،
बेचारा वापस नहीं कर सकता, गरीब है, तंगदस्त है, जी, तो जी। क्या मैं अपनी ज़कात में से उसको वो माफ कर सकता हूँ? कह सकता हूँ उसको कि मेरी ये ज़कात बनती, मैंने तुम्हें माफ की, लिहाजा मैं इसका तुम्हें मुतालबा नहीं करूंगा वापस? बात नीयत की अब्दुल मालिक भाई, अगर तो आप समझते हैं ना कि वो देना ही नहीं चाहता, उसने दबा लिया और आप समझते अब चलो ज़कात में गिन लो, तो ये तो है जान छुड़ाने वाली बात, ये कोई ज़कात नहीं। एक है कि आपका वो साथी गरीब है, देना चाहता है, आपको भी पता बदनीयत नहीं है मगर दे नहीं सकता, उसके बारे में ये ठीक है कि आप ज़कात का जो हिसाब उसमें समझ लें कि जितना कर्जा इसने देना था वो ज़कात में चला गया, तो उसको कह दें कि आ गए बे पैसे, बताने की जरूरत नहीं ज़कात दी है या तुझे नहीं, कह दें कि बस वो किस्सा खत्म हो गया, ठीक है, वो आप ठीक गिन सकते हैं ज़कात। चले भाई अब्दुल मालिक, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। बड़ी मेहरबानी। रमजान में हमारा प्रोग्राम ये हर रोज हुआ करेगा असर से मगरिब तक। इंशाअल्लाह। हाँ जी, रमजान मुबारक में फतावा ऑनलाइन का ये सिलसिला जो है ना रोजाना हुआ करेगा असर से मगरिब तक। मैंने ये महनामा मुहद्दस में पढ़ी है खबर आपकी, जी बिल्कुल, आपको भी बता रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। दुआ करें आप अल्लाह से कि ये सिलसिला जारी रहे, अल्लाह कबूल फरमाए। जी बारकल्लाह फीक। तो एतिकाफ मौलाना एक सवाल उनके सवाल से छोटा सा है कि आजकल कारोबारी तौर पर ऐसा होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। सलामकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व जी रहमतुल्लाह। सुबह बलोचिस्तान, जिला चावी, दालबंदीन, अब्दुल जब्बार आबिद जी। जनाब अली, क्या हाल है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, पिछली बार भी हमने बात की थी जी। बिल्कुल अल्लाह कीजिए। खुश रखे आप। जी जी, और सुना क्या हाल है? ये अल्लाह का अच्छा, एहसान। मसला ये है कि जो रुकू के बाद दुआए कनूत है और वितर है, रुकू के बाद तो दो। कनूत करते हैं वितर में, जी जी, उसके बाद जो हाथ उठाकर हाथ चेहरे पे फेरते हैं, हाँ हाँ, इसके बारे में कोई दलाइल है? इस बारे में पहली बात तो आप ये अपने ज़हन में बिठाए ना कि रुकू से पहले पढ़नी चाहिए कुनूत। वितर में जो कुनूत पढ़ते हैं ना, जी जी। इसके बारे में सही मसला ये है कि ये रुकू में जाने से पहले पढ़नी चाहिए। अच्छा जी। अलहम्द शरीफ पढ़ के, सूरत पढ़ के आप हाथ उठाएं, दुआए कुनूत पढ़ें, फिर रफा इलान करके रुकू में जाएं। ये रुकू से पहले जो कुनूत नाज़िला है ना कि फर्जों में की जाती है हंगामी हालात की वजह से, वो रुकू के बाद है। ये वितर की कुनूत जो है इसके बारे में आप समझ लें कि ये रुकू से पहले पढ़नी। जी जी। दूसरा सवाल जो है कि हाथ उठाए और बाद में मुंह पर फेरने, कोई दलील नहीं इसकी, मुंह पर नहीं हाथ फेरने। जब दुआ खत्म हो जाए तो बस अल्लाह अकबर कह कर रुकू में चले गए, मुंह पर हाथ ना फेरे, कोई हदीस नहीं है। नमाज के अंदर तो मुंह पर फेरने की ज़ईफ भी नहीं ना, नमाज के बाहर कुछ है ज़ईफ रवायत है मगर वो भी सही नहीं है। अच्छा जी, बस वैसे ही हाथ छोड़ देने ठीक ठीक जी। जी। अल्लाह खैर से रखे। अल्लाह खैर से रखे। चलिए बहुत शुक्रिया भाई अब्दुल जब्बार आपका। ठीक है जी, सलाम। अच्छा मौलाना, सवाल ये था कि सुनार के पास हम जाते हैं कि हमें ये जेवरात बनवानी है, 10 तोले जेवरात बनवानी है, 5,000 रुपया उसे देते हैं। वो कहता है कि आज का रेट लगाना है या जिस दिन आपने लेने आना है 15 तारीख को वो रेट लगाना है। जी ले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। फतावा ऑनलाइन जी भाई, बैठे हैं जी मौलाना? जी मौलाना बैठा हूँ। तशरीफ फरमाएं। अच्छा मौलाना, मैंने सवाल ये पूछना था कि अगर आप जिंदगी में कोई होता है कि ऐसा कोई मसला पड़ जाता है कि आप फौरी तौर पे किसी आलम से रजू नहीं कर सकते, तो इसमें ये हो सकता है कि आप 2 नफर पढ़ के इस्तिखारे की दुआ मांग कर उस मसले को उस दुआ में मद्देनजर रखकर आप वो काम कर लें या ना करें? अपने तौर पे वो इज्तिहाद करना चाह रहे हैं मसले में। नहीं, मसलों के लिए इस्तिखारा नहीं बना कि कोई मसला जो है ये जायज है या नाजायज है, इसके लिए इस्तिखारा नहीं। इस्तिखारा तो है कि एक जायज काम है, पूरा पता है कि ये जायज है। अब उसके लिए करने के लिए वो शरीयत में हुक्म नहीं सिर्फ जायज ही है। आप किसी जगह निकाह करना चाहते हैं, किसी सफर में जाना चाहते हैं, अब इसके लिए कोई आयत हदीस नहीं कि आज ये चलें या यहाँ ही निकाह करें, ये चीजें मुबाहात जिनके लिए इस्तिखारा किया जाता है कि अल्लाह जो बेहतरी है बता। जो बातें दीन में तय है हलाल हराम, उनमें नहीं इस्तिखारा करना चाहिए। जिसके बारे में ना पता हो उससे के बारे में आलम से पूछना चाहिए, या कम से कम अगर नहीं कोई हल होता तो उस काम को करना नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे जैसे अगर झगड़ा हो जाए, एक आदमी का ये गुड़ है, दूसरा का जहर है, अगर नहीं हल होता तो आम आदमी के लिए अकल की बात यह है जो शरीयत भी कहती है कि तो उस चीज को ना करो, आओ ना। अगर गुड़ हुआ तो क्या हर्ज है नहीं खाया, जहर निकलाई मर जाओ। इसलिए कम से कम यह है कि मुश्तबे काम जो है हजूर ने फरमाया जो अल्लाह से डरता और अपनी इज्जत बचाना चाहता क़यामत के दिन, जिस बात का कोई हल नहीं होता उस मशकूक काम से परे रहे, उसको ना करें। अच्छा मौलाना, ये आमतौर पे हमें हुक्म दिया गया है कि हम पेट भर के खाना जो है वो ना खाएं, यानी कि पूरा पेट भर कर। नहीं खाना। तो सहरी का मौलाना इसमें क्या हुक्म है कि सहरी का जो है वो भी हम पेट ना भरे? के खाना चाहिए। सहरी और इफ्तारी जो थी ना,
اس میں تو یہ اصول جو تھا اس پر عمل کرنا چاہیے. کھانا کم کرتے, روزانہ کم کرتے جاتے تاکہ یہ بیل جو موٹا ہو گیا, یہ سانڈ جو ہے نا آدمی کو ہر وقت تنگ یہی ہے. ہاں چاہیے تھوڑا کرتا جائے, روزانہ کم کرتا جائے. باقی لوگوں نے جو کیا کہ بھوک چونکہ اچھی طرح لگتی ہے کسر نکال لیتے ہیں شام کو سموسے اور فروٹ, تو موٹا ہو گیا, نفس پل گیا, کوئی روزے کا اثر نہ ہوا, پہلے سے زیادہ. صحیح, کم کرنا چاہیے. اچھا مولانا, یہ عام بندے کے لیے کوئی ایسی نشانی ہے کہ ہم چاشت کی نماز کا وقت جو ہے وہ معلوم کر سکیں؟ کون سی نماز؟ چاشت کی نماز کا مولانا. چاشت کی نماز کا؟ جی چاشت کی نماز آپ سمجھ لیں کہ جائز تو ہو جاتی ہے, سورج جب بلند ہو گیا تو پھر 11 بجے سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں, مگر زیادہ بہتر وقت ہے کہ 9 بجے کے بعد پھر کسی وقت پڑھیں, جب زمین تپ جائے نا, پاؤں جلنے لگیں, اس وقت پڑھنی چاہیے, بہتر. لیکن مولانا یہ جو ٹھنڈے علاقے ہیں جس طرح یہ مری وغیرہ ہے, نہیں وہ تو میں نے ایک اصولی بات کی نا, پتہ چل گیا کہ جن کا چوتھائی ایسا گزر جائے, ایک پیر 3 گھنٹے گزر جائیں, تو سمجھ لیں کہ بہتر وقت. ویسے اس سے پہلے پڑھ لیں بعد میں پڑھ لیں, جائز. صحیح. اچھا مولانا, یہ جو قیام اللیل کرتے ہیں رات کو, یہ ہے کہ اگر آپ رات کو جاگے رہے ہیں تو آپ سوئے نہیں ہیں تو آپ قیام اللیل کر لیں. تو اگر یہ ہم اس طرح کہ اگر 12-1 بجے سوئیں تو پھر ہمیں پتا ہے کہ ہم تہجد کی نماز جو ہے نہیں پڑھ سکتے. مولانا سن رہے ہیں؟ سن رہا ہوں. تو ہمیں پتا ہے کہ ہم تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے, تو ہم 12-1 بجے پھر قیام اللیل کی نماز پڑھیں. 12-1 بجے کے بعد آپ وہی تہجد کی نماز پڑھ لیں نا جو پڑھنا چاہتے ہیں, پھر بے شک سو بھی جائیں, کوئی بات نہیں. صحیح. چلے, بہت شکریہ بھائی آپ کے. اچھا جی, شکریہ. مولانا سونار کی بات ہم کر رہے تھے, سونار کی بات کر رہے کہ زیور بنوانے گئے, کچھ پیسے دے دیے, اب طے ہوا کہ اب ریٹ لگانا آپ کا یا جس دن آپ نے لینی آنا, یہ بالکل حرام, اسی وقت ریٹ کا فیصلہ کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. امین صاحب خیریت ہے؟ ہاں جی, کی حال ہے میاں صاحب؟ الحمدللہ. گھر میں خیریت ہے؟ پوچھیں. ہاں جی ٹھیک ہے, خیریت ہے جی. اچھا یہ ہے کہ آپ کی ایک کیسٹ میں نے پچھلے دنوں سنی, وہ موت کے بعد قبر میں جانے کا اور قیامت تک جو کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا اس میں ہے بیان. تو اس میں یہ پتہ کرنا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں قیامت تک دوبارہ زندہ ہونے تک جو روحیں ہیں وہ عالم علیین میں کیا, علیین کیا ہے؟ علیین سجین جو ہے نا, جی ان کے بارے میں امین صاحب عام لوگ تو سمجھتے ہیں وہ کوئی جہان ہے, کوئی دنیا ہے جہاں رہتی ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں. اچھا, یہ 2 دفتر ہیں, 2 رجسٹر ہیں اللہ تعالیٰ کے. ایک علیین ہے, علیون کہتے ہیں بلند مرتبہ آدمی کو, جو اونچی شانوں والے لوگ ہیں نا, اعلیٰ نیکیاں کرنے والے, ان کا اندراج اس میں ہوتا ہے. روح لے جائی جاتی ہے آسمانوں پر, اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہے موت کے بعد, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا اندراج علیین میں کر دو اور دوبارہ زمین پر لوٹا دو. وہ زمین پر ہی آ جاتی ہے روح. اب یہاں کہاں رہتی ہے, کیسے رہتی ہے, ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑ سکتے. پتہ نہیں, ہمارے پاس ہی گھومتی پھرتی ہو, قبر پر ہی ہو, ہمیں نہیں اس میں دخل دینا چاہیے. باقی وہاں سے نیچے اتار دی جاتی زمین تک. میں تو اس چیز کو ایسے سمجھتا ہوں کہ جیسے حوالات ہوتی ہے اس کے بعد جیل ہوتی ہے, تو حوالہ بھی ہے جو اپنا درمیان والا انٹرم پیریڈ جو برے لوگوں کے لیے حوالہ بھی ہے, بعد میں جیل ہوگی. وہ جب یہ تو مثال میں نے دی ہے, وہ تو مسئلہ سمجھنے کے لیے کہ اب قبر میں کیا ہوتا ہے اور قیامت کے بعد ہوگا, اس کے لیے یہ بہت اعلیٰ مثال ہے کہ اب ہے حوالات, اس وقت ہوگی جوڈیشل جیل. بالکل بالکل. مگر بات تو ہو رہی ہے کہ علیین سجین کی, وہ میں سمجھا رہا ہوں, آپ نے چھیڑا وہ تھا اور طرف نکلی. علیین صرف اعلیٰ لوگوں کے نام اس دفتر میں لکھ لیے جاتے ہیں, اعلیٰ لوگ, اعلیٰ مرتبہ لوگوں, اور سجین قید خانے میں جو جانے والے لوگ ہیں وہاں ان کے نام لکھ لیے. وہ 2 دفتر ہیں, جگہ نہیں ہے, وہ کہاں ہے کہاں نہیں, اللہ بہتر جانتا. اچھا, دوسرا دفتر کون ہے؟ ایک تو یہ ہو گئے سجین. جی جی, تو یہ برے لوگوں کے لیے, یہ جو جیل میں جانے والے سجن قید کو کہتے ہیں نا, جو قید میں جائیں گے ان کا اندراج وہاں ہوتا ہے. اچھا اچھا. تو باقی یہ ہے کہ اس میں واقعی آپ کی بات جو صحیح ہے کہ اس میں زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے, ورنہ دماغ زیادہ گڑبڑ. نہیں, دماغ کو گڑبڑ کرنے کی ضرورت نہیں, بس فکر یہ کریں کہ مرنے کے بعد یہ سب کچھ پلے پڑ جائے گا.
اس کے لیے تیاری کریں کہاں ہوگا کیسے ہوگا. جب جائیں گے تو امین صاحب سب کچھ سامنے آ جائے گا. آنا ہے سامنے فکر تو جانا ہی جانا. چلیں بہت شکریہ بھائی امین آپ. بڑی مہربانی. جی ریٹ طے ہونا چاہیے طاہر صاحب. یہ جو ہے نا کہ پھر فلاں تاریخ کو جو ہوگا نہیں اب طے کریں کیا ریٹ ہے وہ نہیں بدلا جائے گا. بے شک بعد میں پھر کم ہو یا زیادہ ریٹ اب سارا طے کریں. ریٹ نہیں اس طرح رہنا چاہیے. السلام علیکم. کوئی پتہ نہ. وعلیکم السلام. جی بھائی. طاہر بھائی بول رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں جی. مولانا صاحب سے میرے ایک سوال پوچھنا ہے. جی میرا مزاج اس طرح کا ہے کہ دنیا میں نا کوئی میں کسی سے کوئی ایک بار دو بار کوئی کام کہوں ہاں ہاں اور وہ رسپونڈ نہ کرے پازیٹیولی جی جی پھر میرا اس سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا. اچھا اب اسی انالوجی پہ ایک میرے ساتھ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے جی جی کہ میں ایک سرکاری ادارے میں ملازم ہوں. جی جی تو اس میں پروموشن کے لیے نا میرا کو پچھلے 2-3 سال میں 2-3 بار چانس بنا ہے. ہاں ہاں اس کے لیے میں نے وہ دنیاوی لحاظ سے جو ضرورت ہوتی تیاری وغیرہ کی وہ بھی کی جی جی جو میرے بس میں تھی. بہت سی مطلب دعائیں بھی بار بار مانگی, ہاں ہاں بہت سے وظائف بھی کیے, جی جی لیکن وہ نا بات نہیں مانی گئی. جی جی اب جیسے میں دنیا داری میں لوگوں سے ناراض ہو جاتا ہوں نا یا بات کرنے کو دل نہیں کرتا. اب میرا ملان یہ ہو رہا ہے کہ اب میں جب مانگنے سے ملتا ہی نہیں تو پھر اللہ سے بھی کیوں مانگوں. تو اس سلسلے میں مجھے رہنمائی چاہیے تھی, اگرچہ میں اپنی اس خیال سے مطمئن بھی نہیں ہوں. نہیں مطمئن آپ نے رفیق صاحب کیا ہونا ہے, مگر آپ دیکھیں کہ کس غلط موڑ پر آپ پہنچ گئے کہ اللہ سے ناراض ہو کر اللہ کا کیا بگاڑیں گے, اپنی عاقبت تباہ کریں گے. جو آپ کو پہلے کوئی سکون میسر تھا وہ بھی جاتا رہے گا. اللہ نے کام نہیں کیا تو آپ ناراض ہوتے تو ہوتے نا, اللہ کا کیا بگڑے گا. نہیں میں اپنے آپ کو کیا مثال دے کے سمجھاؤں. نہیں مثال یہی یہ دینی تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ میں اپنے حق میں کوئی بہتر نہیں سوچ رہا. آپ رب تو ہیں نہیں نا کہ اپنے فیصلے خود کریں گے. اس بارے میں رفیق صاحب آپ ان دنوں میں اگر انجیل ملے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات تو وہ آپ کو بہت اطمینان بخشیں گے. آپ نے فرمایا یار بچہ تو مانگتا ہے کہ مجھے یہ سانپ پکڑا دو, باپ ماں جانتے ہیں کہ یہ تو سانپ ہے ہم اس کو کیوں دیں, وہ مچھلی دیں گے سانپ نہیں اس کو دیں گے. بے شک وہ مانگتا رہے. اب وہ تو کہے گا کہ مجھے نہیں دے رہے, وہ کس طرح دے دے ہلاک ہوگا. یہ یقین اگر کر لیں کہ اللہ حکیم ہے, وہ دانا ہے, بہتر جانتا ہے اور ہے بھی رحیم, وہ مہربان ہے, کوئی ہمارا دشمن اور ظالم نہیں. اگر اس شے میں بہتری ہوتی تو وہ کوئی بخیل ہے یا اس کے خزانے میں کمی ہے کیوں نہ دیتا. یہ چیز میرے حق میں زہر قاتل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اچھی آپ یہ ترقیاں وغیرہ جو ان ترقیوں کی وجہ سے رفیق صاحب کتنے برباد ہوئے. اقتدار ملے, بے ایمان ہو کر فرعون ہو کر مرے. تو اس لیے اگر کسی کو نہیں ملا تو اس کو زیادہ اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اللہ نے ایک امتحان سے بچا لیا. مجھے یہ منصب ملتا شاید میں اس کا حق ادا نہ کر سکتا, تباہ ہو جاتا. تو جب اللہ کے علم و حکمت پر بھروسہ کرے نا, اور ان دنوں میں وہ پڑھے جو ملائکہ نے کہا تھا, جب فرشتوں سے اللہ نے کہا تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں, انہوں نے جو کہا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یہ ہے ہر بندے کے لیے سب سے بڑا سہارا جو بھی ایسے حالات میں پھنسا ہوا کہ اللہ تو غلط کام نہیں کرتا, سبحانک. باقی ہمیں علم نہیں اس لیے ہم چیخ اٹھتے ہیں انک انت العلیم الحکیم, تو ہر شے کو جاننے والا. یہ یقین اگر پختہ رہے تو یہ لنگر ہے جس کے ہوتے ہوئے کشتی پھر نہیں ڈگمگاتی, سکون ہی رہتا. باقی جو بشر ہے ٹھیک ہے پریشان تو ہوتا اور میں نے یہ مانگا تھا نہیں ملا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں یار چلو بات چل رہی ہے, ایک شعر پڑھ دوں کیونکہ پھر یہ ریکارڈ ہوتا رہتا. بہت شکریہ بہت شکریہ. فراق و وصل سے باشد رضائے دوست طرب کہ حیف باشد ازو غیر او تمنا. کیا چاہتا ہے کہ بچھڑ جائے یا ملے, اور چھوڑ ان باتوں کو, ملتا ہے یا جدا رہتا ہے تو دوست کی رضا ڈھونڈ کہ یار کس بات میں راضی ہے, دور رہنے میں راضی یا ملنے میں. کہ حیف باشد ازو غیر او تمنا ہے. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ تو اس کو نہیں مانگتا کہ تو میرا بندہ, کچھ اور مانگتا پھرتا کہ مجھے وہ دے دے فلانے, تو یہ مانگ کہ تو میرا بندہ. اور ایک دعا چلو رمضان شریف آ رہا, سب لوگ لکھ لیں. بہت بڑے بزرگ تھے ریاست بھوپال میں, محمد یعقوب مجددی رحمۃ اللہ, ان کے بارے میں مولانا عبدالباری یہ لکھتے ہیں عبد الماجد کہ میں ان سے ملا, میں نے کہا حضرت کوئی دعا. انہوں نے کہا عبد الماجد قرآن کے مفسر, انگریزی میں تفسیر لکھی. کہا عبد الماجد بس ایک دعا ساری عمر کر, اللہم سخرنی لکا, اے اللہ مجھے اپنا بنا دے. اللہم سخرنی لکا, مجھے اپنے لیے بنا دے اپنا. چھوڑ سارے جھگڑے کہ یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا. اللہم سخرنی لکا,
मुझे अपना बढ़ा दे बस। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बारकल्लाह। मौलाना जो सराफा बाजार की मैंने बात की है, तो लाइल्मी के साथ तो मेरा ख्याल है कि 99% लोग ये समझते हैं कि इसमें हर्ज वाली बात ही कोई नहीं कि 5-10 हजार रुपए दे दिया, बाकी इंटरनेशनल रेट है, उसमें घपले का भी चांस नहीं। नहीं, घपले का हो या ना हो, रेट अब तय करना पड़ेगा। ये भी नहीं कि फलां तारीख को जो होगा कर लेंगे, नहीं, अब तय करेंगे किस रेट पर ले दे रहे हैं, बाद में वो बदले या ना बदले फिर नहीं उसको हिलाना, वही रेट रहेगा। ये चीजें दुरुस्त करनी चाहिए। इसीलिए तो हजरत उमर, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा कोड़े लेकर बाजारों में सुबह जाते थे, उठो दुकानों से, चलो मस्जिद में जाकर फकीहों और उलमा से पूछो कि कौन सी तजारत हलाल है, कौन सी हराम। तुम तजारत करते करते सूद और हराम में मुब्तला हो जाओ। अब इल्म दीन कोई ना इसकी तरफ कोई आता। जी जज़ाकुमुल्लाह खैरा। भाई मोहम्मद याकूब साहब मुस्तकिल हमारे सामने भी हैं, तशरीफ भी लाते हैं, आपके बड़े चाहने वाले भी हैं। उन्होंने तहरीरी तौर पर एक सवाल भेजा है कि कुरान करीम से हमें बेशुमार गुनाह कबीरा का सबूत मिलता है, तो क्या हदीस में आपकी बात थी जी, वो रह गई। इत्काफ मस्जिद में बंद रहने को कहते, फजीलत में कोई हदीस साबित नहीं। लोग लिखते हैं कि 10 दिन जो ये इत्काफ करे वो 2 हज और 2 उम्रों के बराबर नहीं। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हुजूर ने किया भी है, कुरान भी कहता है, मगर ये बात के इसका कितना सवाब है इसकी कोई हदीस सही नहीं निकली। बाकी अल्लाह का फजल वसी है, जितना जी चाहे करोड़ों हजों का दे दे, मगर ये कहना नहीं चाहिए कि इसका ये अजर है ज़ईफ है। जैसे रोजे के सवाब के बारे में है कि कोई तय नहीं है। नहीं, और ये जो है नहीं, उसका तो वैसे क्या ना बहुत बेअंदाजा वो जिक्र आया, इसका ऐसे भी नहीं आया। इसके बारे में कोई हदीस जो फजीलत में वो साहब ना कुर्बानी के बारे में, कुर्बानी जो है करते हम उसकी फजीलत में भी जो लोग सुनाते हैं कि एक बाल के बराबर लेके वो भी नहीं ठीक। हमें हुजूर का नाम लेकर कोई गलत बात नहीं बयान करनी चाहिए। बाकी जो है ना औरत का एहतिकाफ वो घर में अगर बैठ जाए तो ठीक। कॉल ले लें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। ये मौलाना साहब से एक दो मसाइल पूछने थे। जी पूछ लें भाई। जी, ये पूछना था कि बहू के ऊपर सास ससुर की खिदमत फर्ज है, कुरान और हदीस में इसके बारे में कोई जिक्र है? कुरान मजीद में जो अल्लाह और रसूल ने कहना, वैसे तो पूछा जाए ना तो खाउन की खिदमत भी कहीं नहीं लिखा कि फर्ज है, सिर्फ एक ही काम फर्ज लिखा कि वो उसकी ख्वाहिश पूरी करे। अब ये झगड़े मेरी बहन अगर शुरू हो जाए कि बस मेरा तो काम है कि बन संवर कर तेरे लिए हाजिर हूँ और मैं ना खाना पकाऊंगी ना खिदमत करूँ। ये आजकल मसले घरों में खड़े हुए हैं कि ये मसला सही नहीं है। नहीं, ये मसले लोगों ने जो पढ़ लिए ना, बच्चियों ने, ये लोगों ने ये घर बर्बाद किए, मुआशरत जो थी वो बर्बाद हो गई। ये ऐसा मिलना जुलना कि ना कोई किसी की खिदमत करे ना पूछे, तो सास और ससुर की भी खिदमत करनी चाहिए, खाउंद की भी करनी चाहिए। सारे मसले जो है ना बिल्कुल ठीक है, मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे की खिदमत करनी। अब वो सारी उम्र बेटे को पालते रहे, बहू ने आकर जवाब दे दिया खिदमत नहीं करूंगी, तो बेचारे किधर जाएं फिर, कौन खिदमत करेंगे? तो ये झूठे मसले हैं, खिदमत करनी लाजम है, बिल्कुल जरूरी। अच्छा, लेकिन कुरान शरीफ में तो इसका कोई जिक्र नहीं है। कुरान शरीफ में तो मैंने इशारा कर दिया ना कि खाउन की खिदमत का कोई औरत जवाब दे दे मैं नहीं तेरे कपड़े धोऊंगी, रोटी नहीं पकाऊंगी, वो कोई खाउन दिखाए कुरान हदीस में कहाँ लिखा कि वो काम करे? जब उन्होंने कहा कि अच्छे तरीके से मिलजुल कर रहो, बात खत्म। अब उसमें क्या जरा और इसके साथ ही है कि अगर ये खिदमत वगैरह नहीं लिखी तो ये भी बात है कि खाउन के जिम्मे उन्हीं किताबों में लिखा है इलाज मुआवजा भी नहीं, ये मरती रहे, इसका बाप इलाज करे या ये खुद कराती फिरे, एक आना नहीं खर्च करने को, तो ये मसले तो तबाह कर देंगे। ये किताबें छोड़े, जो दुनिया में मिलकर रहने का हुक्म है ना कि सारे आपस में प्यार। जो बहू अपने सास ससुर की बहुत ज्यादा खिदमत करती है, बहुत करे शाबाश, उसका यही काम है, अल्लाह ताला ही उसको देंगे, अजर देंगे। और जब ये भी बूढ़ी होगी या इसकी बेहुआ होगी तो फिर इंशाअल्लाह वो भी खिदमत करेगी इंशाअल्लाह। एक और मसला पूछना था कि एक लड़की की शादी नहीं हो रही, वो बहुत परेशान है, उसे कुछ पढ़ने के लिए चाहिए था। अब पढ़ने के लिए दें उसे। जी बताएं। ये सूरा यासीन जो है ना, जी इसमें 23वें पारे में चंद आयात के बाद आयत आ जाती है जो सुबहाना से शुरू होती है, सुबहान अल्लाज़ी खलक़ल अज़वाजा कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। ये 45 मरतबा हर नमाज के बाद ना पढ़ना शुरू करें, इंशाअल्लाह अल्लाह फजल फरमाएगी। 45 बार हर नमाज के बाद ये पढ़नी है, हर नमाज के बाद। अच्छा जी। और इसमें कोई बात भी करना पड़े ना, कोई बुलाए तो बेशक जवाब दे दे, मगर ये पूरा कर। जी अच्छा जी, बोलना नहीं बीच में।
आप बोल लें, बेशक अगर कोई बुलाए बोल सकती हैं आप। अच्छा जी। चले बहन, आपके लिए और आप जैसी दूसरी बहनों के लिए ऐलान ये है कि हमारा ये प्रोग्राम रमजानुल मुबारक में हर रोज हुआ करेगा, अच्छा जी। असर से मगरिब तक। बहुत बहुत जज़ाक खैर। अल्लाह फजल। जी, आप औरत घर पर इत्काफ बैठ सकती है मौलाना? हाँ बैठ, घर पर घर में बैठ, वहाँ जज़ाकुम जगह अल्लाह मुकर खैर। कर ले कि यही मेरी मस्जिद है, वहाँ उस पर बैठे। बहुत से सवालात बाकी हैं, लेकिन इसके बावजूद चूंकि हमारा वक्त खत्म हो गया है, हम इस प्रोग्राम का आपकी तरफ से आने वाली फोन कॉल्स और बराह रास्त पूछे गए सवालात के जवाबात देने वाली मारूफ इल्मी शख्सियत मोहतरम मौलाना मोहम्मद इसाक मद्दज़िल्लुहुल आली के शुक्रगुजार हैं। इसके साथ ही हमें यकम रमजान मुबारक तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। इंशाअल्लाह यकम रमजान को हाजिर हूँ।